اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ روم آیت نمبر 24۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق، کہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفاً خوف کی خاطر، و طمعاً اور طمع کی خاطر، یعنی آسمانی بجلی گرنے سے آدمی مرتے ہیں، جانور مرتے ہیں، مکان جل جاتے ہیں، بڑا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور طمع بھی ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، گرمی بھی کم ہو جائے گی، پانی کی قلت بھی دور ہوگی، اور وہ پروردگار آسمان کی طرف سے پانی بھی اتارتا ہے۔ فیحیی بہ الارض، پس زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ زمین خشک تھی، بارش کے بعد تر و تازہ ہوگی، لیکن لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، یعنی جو عقل سے کام لے۔ ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء، کہ قائم ہے آسمان، والارض اور زمین، بامرہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی دیکھیں کہ آج چھوٹی چھوٹی عمارتوں کے نیچے کتنی دیواریں اور ستون ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ آسمان کتنا وسیع ہے، مگر نیچے نہ کوئی دیوار ہے اور نہ کوئی ستون ہے۔ پھر اوپر نیچے 7 آسمان ہیں، کسی کے نیچے کوئی دیوار اور ستون نہیں ہے، اور زمین اپنی جگہ قائم ہے۔ سائنسدانوں کا اس میں اختلاف ہے کہ زمین ساکن ہے یا متحرک۔ اب اس کے متعلق انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، لیکن قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ساکن ہے، متحرک نہیں ہے۔ اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین قائم ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، اور پھر جس وقت بلائے گا تمہیں بلانا زمین سے، یعنی اسی طرح کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بغل پھونکیں گے اور تمام لوگ مشرق و مغرب والے، شمال و جنوب والے اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کو برپا کرے گا۔ اذا انتم تخرجون، اچانک تم زمین سے نکلو گے، یہ اہل عرب کو یعنی سامنے رکھ کر فرمایا کہ وہ مردوں کو دفن کرتے تھے، یعنی اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ جو قبروں میں دفن کیے جاتے ہیں وہ تو نکلیں گے، اور جن کو جلا دیا جاتا ہے یا پرندے یا مچھلیاں کھا جاتی ہیں وہ حاضر نہیں ہوں گے، نہیں، بلکہ سب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں، یہ سن کر بھی اگر کوئی انکار کرے پھر اس کی ضد کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، مَن فِی السَّمَاوَاتِ، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، جو زمین میں ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ یعنی پہلے کی آیات جو آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چند نشانیاں صرف تمہاری توجہ کے لیے، ورنہ وَلَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین میں انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، اسی کے اختیار میں ہے، اس نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں، خوشی سے ہوں یا بے بسی سے ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو ابتداءً پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ رب اس مخلوق کو لوٹائے گا، قیامت آئے گی، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس پر بہت ہی آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمہارے سمجھانے کے لیے فرمایا، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ کسی چیز کا دوبارہ بنانا بنسبت پہلی مرتبہ بنانے کے آسان ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے اعلیٰ صفت آسمانوں میں اور زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے، بولیں آپ کو آتی ہے نا، لا الہ الا اللہ، آپ بولیں ذرا، لا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ذکر اتنا ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہاں کلمہ پڑھنا ہے تو پھر پورا پڑھنا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की ना कि मेरे बेटों कसरत से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसका इतना वज़न है कि तराजू के एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में 7 आसमान 7 ज़मीनें पहाड़ दरिया रख दिए जाएं तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वज़न भारी है। ये अल्लाह ताला की सिफ़त है, ना कि आसमानों में कोई इलाह है, ना ज़मीन में इलाह है, ना कोई हाजत रवा है, ना कोई मुश्किल कुशा है, ना कोई दस्तगीर है, ना कोई खालिक है, ना कोई रासिक है, सिवाय अल्लाह ताला के। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वही गालिब हिकमत वाला है। आगे अल्लाह ताला ने शिर्क की रद की एक मिसाल दी है इससे पहले कि मा मलकत ऐमानुकुम का मफ़हूम भी समझ लीजिए कि जिहाद में अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह अता फरमाए तो दुश्मन के जो आदमी क़ैद होते हैं ना, उनके मतलब कुरान में तफसील है कि तुमने उनके साथ क्या सलूक करना है। तो उसकी एक सूरत यह है कि कैदियों के साथ कैदियों का तबादला कर लो। आखिर जंग में तुम्हारे साथी भी तो कैदी हुए हैं और उनके कैदी देकर अपने कैदी ले लो। दूसरी सूरत यह है कि एहसान करो, मुफ्त रहा कर दो। तीसरी सूरत यह है कि जुर्माना लेकर छोड़ दो, भाई एक एक आदमी के बदले इतने पैसे दो और अपने कैदी ले लो। चौथी सूरत यह है कि इनके मर्दों को ग़ुलाम और औरतों को लोंडियाँ बना लो। उसका तरीका ये होता है ना कि अमीर लश्कर कैदी को दाएं हाथ में पकड़ता और मुजाहिद के दाएं हाथ में दे देता, ये तेरा ग़ुलाम है या लोंडी है। चूँकि वो दाएं हाथ से पकड़ाता है और ये दाएं हाथ से पकड़ता है, ये इसलिए ये मिल्क यमीन कहलाती है। तो दाएं हाथ के मिल्क मामलकत का महावरतन माना होगा ना, जो तुम्हारे ग़ुलाम और लोंडियाँ हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, बयान किया अल्लाह ताला ने एक मिसाल तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों से। हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, क्या तुम्हारे लिए उनमें से जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हैं, मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम, कोई शरीक इसमें जो हमने तुम्हें रोज़ी दी है, फ़अंतुम फ़ीही सवाउन, बस तुम सब इसमें बराबर हो जाओ। मतलब ये है ये जो तुम्हारे ग़ुलाम और लोंडियाँ हैं, क्या तुम बर्दाश्त करते हो कि वो तुम्हारी जायदाद में बराबर के शरीक हो जाएं? हालांकि वो भी तुम्हारी तरह इंसान है। तुम्हारा रिश्ता भी आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, उनका भी आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है। जो ज़रूरियात तुम्हारी हैं उनकी भी वही हैं, जो बशरी तकाज़े तुम्हारे हैं उनके भी वही हैं। सिर्फ एतबार फ़र्क यह है कि तुम उनके मजाजी मालिक हो, वो तुम्हारे ग़ुलाम हैं और तुम ये बर्दाश्त नहीं करते कि वो तुम्हारी जायदाद में बराबर के शरीक हो जाएं। ये है ना, तख़ाफ़ूनहुम, तुम डरते हो इनसे, कहीफ़तिकुम अनफुसकुम, जैसे कि तुम खौफ खाते हो अपनी जानों से, कि यानी कि मुश्तरक जायदाद और माल हो तो हिस्सादार का ख़तरा रहता है। तो मुश्तरक चीज़ में तसर्रुफ़ करने में वो नाराज़ ना हो जाए या तकसीम कराने लगे या कम अज़ कम ये पूछे कि मेरी इजाज़त के बगैर तुमने यह काम क्यों किया है। तो ग़ुलाम और लोंडियों से तुम इस तरह डरते हो कि अगर वो तुम्हारी जायदाद में बराबर के शरीक हो जाएं तो वो भी तुमसे पूछेंगे, इसलिए तुम उनको अपनी जायदाद और माल में शरीक करने के लिए तैयार नहीं हो, ना बराबर तस्लीम करने के लिए तैयार हो। तो फिर अल्लाह ताला के साथ कैसे शरीक ठहराते हो, जबकि मखलूक रब ताला के साथ कोई निस्बत नहीं रखती। ज़ालिमों, सोचो तो सही कि खालिक और मखलूक का कितना फ़र्क है। मखलूक रब की कैसे शरीक बन गई, तो फरमाया तुम इनसे डरते हो जैसे एक दूसरे से डरते हो। कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअक़िलून, इसी तरह हम तफसील के साथ बयान करते हैं आयतें उस कौम के लिए जो समझती है, और जो समझने के लिए तैयार ना हो उसने सुन को भी नहीं माना और ज़िद कर दी, उसका कोई इलाज नहीं है। उनके शिर्क के जवाब पे कोई दलील नहीं है। बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम, बल्कि पैरवी की उन लोगों ने जो ज़ालिम हैं और शिर्क करने वाले हैं अपने ख्वाहिशात की, बिग़ैर इल्म के बग़ैर। यानी शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है ना। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ बेटे अल्लाह ताला के साथ शिर्क न कर, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है और मुशरिक से बड़ा ज़ालिम कोई नहीं है। और मुशरिक के पास शिर्क पर कोई दलील नहीं है, ये अपनी ख्वाहिशात पे चलते हैं, हक़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। फिर अल्लाह ताला ऐसों की गुमराही का फ़ैसला कर देते हैं। फ़मन यहदी मन अज़्लल्लाह, फिर कौन हदायत दे सकता है जिसको अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया। गुमराह अल्लाह ताला इन्हीं ज़ालिमों को करता है जो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इब्तिदाअन और जबरन किसी को गुमराह नहीं करता। ये बात मैं कई दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि आदमी ईमान और कुफ्र अख्तियार करने में मजबूर नहीं है,
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورۃ القاف کی آیت ہے۔ بس جو چاہے اپنی مرضی سے ایمان لائے، جو چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔ نہ رب تعالیٰ زبردستی کسی کو ایمان دیتا ہے، نہ کسی کو زبردستی کافر بناتا ہے۔ سورۃ البلد میں بھی فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دو راستے بتلا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، سورۃ الدہر کی آیت ہے۔ یا تو اس راستے سے چلے اور جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، یا کفر کا راستہ اختیار کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ عنکبوت میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے بارے میں، ہماری طرف آتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، سورۃ الصف کی آیت ہے۔ جب وہ ٹیڑھے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو انسان ایمان اور کفر میں مجبور نہیں، سمجھیے آپ، لیکن جس نے اپنے لیے کفر کو پسند کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی پر مہر لگا دی، پھر کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا، نہ دنیا میں اور نہ کوئی آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا سکتا ہے، نہ قبر میں، نہ میدان محشر میں، نہ دوزخ سے کوئی ان کو بچا سکے گا۔ نہیں، ان مشرکوں کے اعتراض سے متاثر نہ ہوں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس آپ قائم کریں اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر، آپ کا رخ دین کی طرف ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں اور تمہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا جا رہا ہے، تم حق کو بیان کرو، باطل کی تردید کرو، احسن طریقے کے ساتھ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو لازم پکڑو جس پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، وہ فطرت اسلام ہے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے، اور اگر کسی آدمی نے غلط ماحول میں پرورش نہ پائی ہو تو بالغ ہونے پر اس کے سامنے اسلام پیش کرو اور اسلام کے اصول بتلاؤ تو وہ فوراً اسلام قبول کر لے۔ تو دو تین باقی اور اس کی کافی زیادہ مسائل ہیں، یہ کہ اس کو بھی چھوڑ دیتی ہوں، لمبی ہو جائے گی تشریح۔ آگے میں چلتی ہوں۔ فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں، وہ فطرت اسلامی ہے۔ اسلام قیامت تک سچا رہے گا۔ ذالک الدین القیم، یہی دین مضبوط ہے، سچا ہے، بولے بے شک۔ اس دین قیم کی تفسیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت کے کندھوں پر ہے۔ الحمدللہ امت نے ذمہ داری کو نبھایا۔ یہ ہمارے ملک پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، آس پاس کے علاقوں میں اسلام کی حفاظت کا ظاہری سبب حضرت مجدد الفسانی شاہ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے علمی قربانیاں ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے خاندان کے علمی مجاہدانہ کارنامے ہیں۔ پھر آگے ان کے شاگرد در شاگرد ہیں، اور جنہوں نے اس کام کو آگے چلایا، اور انہوں نے مدارس قائم کیے، جن میں دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم دہلی، ڈہابیل ہے، اور ان مدارس کی وجہ سے اسلام اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ آج یعنی کہ جتنے بھی علاقے ہیں، یعنی سارے علاقوں میں اگر کوئی جائے، صرف نام کے مسلمان والوں میں یعنی کوئی بھی نام ہوگا، یعنی جس طرح نام مسلمانوں کے رکھ لیں، بچی کا نام فاطمہ ہوگا، بچے کا نام عبداللہ ہوگا، اور باقی اسلام کا ظالموں نے ان سے یعنی کہ سب کچھ چھین لیا، اور اس میں 70 سال تک پابندی رہی ہے۔ کوئی شخص نہ قرآن پڑھ سکتا تھا، نہ نماز، نہ کلمہ پڑھ سکتا تھا۔ قرآن پڑھنے پر اور نماز پڑھنے پر کیا ہوتا تھا؟ انہیں سزائے موت دی جاتی تھی۔ بہرحال کچھ علماء کرام نے تہہ خانوں میں چھپ چھپا کر کام کیا، جس سے کلمہ بچ گیا، اور یہ ہیں ہم مسلمان۔ تو فرمائے یہ دین مضبوط ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب منیبین الیہ، اس رب کی طرف رجوع کرنے والے، واتقوہ، اور رب تعالیٰ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ اور رب تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے جی؟ نماز ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمان کہنا بھی مشکل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نمازی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من
ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز دانستہ چھوڑ دی وہ کھلا کافر ہو گیا۔ تو آج گھر کے گھر غرق ہیں کفر میں، جن کے اندر نماز کا احساس بھی نہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز کے آداب کا علم نہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم نے نماز کو باقی کس طرح رکھنا ہے۔ عورتیں لمبے ناخن رکھ لیتی ہیں، ان پر ناخن پالش لگاتی ہیں، ململ کے باریک دوپٹے میں نماز پڑھتی ہیں اور تنگ لباس ہوتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں قطعاً نماز نہیں ہوتی، اور اپنے گھروں کی نگرانی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر وضو کرتے وقت ناک کے کوکے والی سوراخ میں پانی نہ ڈالا تو نماز قطعاً نہیں ہوگی، یعنی سوراخ کو ہلانا پڑے گا، اور کانٹے پہنے ہوئے، اور غسل ضروری ہے، اگر سوراخ میں پانی نہ گیا قطعاً غسل بھی نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے اور شرک سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔